أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلقكم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى آخر الآية. ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 سے۔ یہ آیت مبارکہ اصل میں تو انتقال ہے، یعنی ایک نئے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ جو نیا مضمون ہے وہ بنی نوع انسان سے تخاطب ہے، مجھ سے اور آپ سے مخاطب اللہ رب العزت یہاں پر ہو رہے ہیں، اور ہمیں ایک بنیادی چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ اور بنیادی چیز کیا ہے کہ اصل میں تو رد اشکالات ہو رہے تھے۔ ان اشکالات کے رد کے اندر یہاں پر اللہ رب العزت نے ابتداء انسانی، یعنی انسان کی جو ابتدا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ بنی نوع انسان کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کیا عوارضات اور کیا کیا چیزیں درپیش آئیں، کچھ ان چیزوں کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے سے رد شرک ہے۔ یہاں پر شرک کو رد کیا جائے گا، جیسے کہ پیچھے سے جو مضمون چلتا آ رہا ہے اس کے اندر بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، اور عام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ظاہری معنی کے اعتبار سے اور ہے، اور جب تک آپ عربیت سے واقفیت نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور جی ہم تو عربی میں واقف نہیں ہیں، بس واقف ہونا ضروری ہے، کوئی ایسی مہارت اس میں ضروری نہیں ہے۔ دیکھو جی، پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اشکال کیا ہے وہ اشکال سامنے آ جائے، وہ بات سامنے آ جائے۔ والذی، وہی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وجعل منہا، اور پیدا کیا اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون اختیار کرے، تاکہ وہ اس کے پاس رہے۔ ٹھیک، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، تاکہ وہ اس کے پاس رہائش رکھے، سکونت اختیار کرے، یہ معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فلما تغشاها، جب اس نے اس کو ڈھانپا، مراد صحبت کی، حملت، تو وہ حاملہ ہو گئی، لیکن کیا تھا؟ حملن خفیفن، ہلکا حمل، فمرت بھی، وہ اس سے چلتی پھرتی رہی۔ جب عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، فلما تغشاها، جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، حملت، اس سے عورت نے اٹھا لیا، حملن خفیفن، ہلکا سا حمل، فمرت بھی، وہ اس سے چلتی پھرتی رہی۔ فلما، بس جب، اسقلت، فلما اسقلت، اور جب وہ بوجھل ہو گئی، اسقلت یعنی حمل بھاری ہو گیا، دعوا اللہ، تو انہوں نے اللہ کو پکارا، ربہما، جو ان دونوں کا رب تھا، کیا پکارا؟ لئن، اگر، آتیتنا، آپ ہمیں دیتے ہیں، صالحاً، صحت مند، لنکونن، تو ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے۔ یہاں تک آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟
سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بڑھیں۔ آگے دیکھیے، فلما، بس جب، آتاہما، ان کو مل گیا، صالحاً، صحت مند، جعلا، تو ان دونوں نے بنایا، لہو، اللہ تعالی کے لیے، شرکا، شرک، شریک بنا لیے، فیما آتاہما، اس میں جو ان دونوں کو دیا تھا، فتعالی اللہ، پاک ہیں اللہ، عما، اس سے، یشرکون، جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں، ایشرکون، کیا وہ لوگ شرک کرتے ہیں، مالا، شریک کرتے ہیں، ما، اس کو، لا یخلق شیئا، جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کرتا ہے، وہ خود پیدا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیں بھئی، یہ ترجمہ ہمارا تین آیات، دو آیات کا، تین آیات کا مکمل ہوا۔ آگے بھی یہی مضمون ہے، لیکن میں فوکس ان تین آیات پہ رکھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ ترجمہ سنا ہے یا پھر چلتے پھرتے ہیں؟ سمجھ لیا یہ ترجمہ؟ اب اس آیت نے، جیسے میں نے کل کہا کہ میں اس آیت میں پھنس گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کے اندر بے شبہ اشکالات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر ہیں، اور میں نے بہت ساری تفاسیر دیکھی۔ اب دیکھیے، میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جو ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے کے اندر جو میں نے بات رکھی ہے، وہ ایک عمومی بات رکھی ہے، کسی شخصیت کا تذکرہ میں نے نہیں کیا۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، جعل منہ، وجعل منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس تسکین حاصل کرے، اس سے تسکین حاصل کرے، لیسکن الا، الا کی جو پروپوزیشن استعمال ہو رہی ہے وہ تسکین کے معنی میں۔ فلما تغشاها، جب نے اس کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، تو وہ اس سے حاملہ ہو گئی ہلکے حمل کے ساتھ، عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا، فمرت بھی، جس سے وہ چلتی پھرتی رہی، فلما، تو دیکھیے یہ پیدائش کا پروسیس ہے، سب لوگ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، یہاں پر سب استعارات مراد ہیں۔ اب میں آتا ہوں ان آیات کے اصل مضمون کی طرف۔ دیکھیے جی، آیت کا اصل مضمون آپ سنیے، سمجھیے، جس سے گمراہ گر لوگوں کو موقع ملا۔ والذی، وہ وہی ذات ہے، دیکھیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اصل معنی اس کا یہ نہیں ہے جو میں بھی بتانے لگا ہوں۔ والذی خلقکم من نفس، بس ڈر لگتا ہے کہ کوئی درمیان سے کلپ کاٹ کے یہ نہ کہہ دے جناب یہ دیکھو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ انبیاء کی شان میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا، مراد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اچھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم خود سے مراد لیں، بلکہ مفسرین نے مراد لیا، وجعل منہا زوجہا، اور اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ تسکین حاصل کریں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جنت میں بھی دیکھیں، یہ ان تفاسیر کے مطابق ہے، اس میں دو تین باتیں ہیں وہ میں ذکر کروں گا، آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، اس کو دماغ لگا کے سمجھنا ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے ان کی بیوی کو پیدا کی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کریں، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، جب اس نے ان کو ڈھانپ لیا یعنی صحبت کر لی، حملت حملا خفیفا، تو حضرت ہوا، یعنی حضرت ہوا، حملا خفیفا، ان کو حمل ہو گیا ہلکا حمل، فمرت بھی، اس سے وہ چلتی پھرتی رہیں، فلما اسقلت، اور جب وہ بوجھل ہو گئیں، دعوا اللہ ربہما، انہوں نے اپنے پروردگار، دونوں نے اپنے پروردگار حضرت آدم و حوا نے، لئن اتیتنا صالحا، اگر آپ ہمیں صحت مند دیں گے، صالحا سے مراد صحت مند ہے، ٹھیک ہے جی،
लनकुनन्ना मिन शाकिरीन, तक तो हम शुक्र गुजारों में होंगे। फलम्मा आताहुमा, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा को सालिहन सेहतमंद बच्चा दिया, जअल लहु शुरका, तो उन्होंने इसमें शरीक बना लिए, फीमा आताहुमा, जो उनको दिया गया था। ये एक ज़ाहिरी मतलब है जो कि बाज़ हजरात ने लिया है। तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला इस शिरक से पाक है। ये अब ये देखें कि ये तो हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को यहाँ पर खालिसतन इर्तिकाब शिर्क का मुर्तकिब करार दिया जा रहा है। और ये बात हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ है, उसूल तफसीर के बिल्कुल बरखिलाफ है, और कुरान के ज़ाहिरी तर्जुमे में ये लिखा हुआ है। इसलिए इसलिए ये कह रहा हूँ कि हम कुरान के सिर्फ तर्जुमे को देखकर फोकस ना करें। जरा समझिए, कल मुझे एक साहब मिले, हमारी मस्जिद के बड़े करीबी और बड़े अच्छे साथी। अ, बहुत सी बातें करते करते उन्होंने एक बात की। दिल चाहता है वो बातें भी बताऊं, लेकिन सारी बात है मौजू हमारे मौजू से हट के है। तो बात करते हुए उन्होंने फरमाया बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, और जब गलती हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाल दिया। मैंने कहा देखो जी, माशाल्लाह आप तर्जुमा पढ़ते हैं, सीखते हैं, चंद बातें ज़हन में रखें। सबसे पहली बात कि कुरान का तर्जुमा पढ़ के कभी कोई मसला मत निकालिएगा। कुरान का तर्जुमा पढ़ के कभी किसी के कुफर और इस्लाम के बारे में फैसला मत कीजिएगा। नंबर 3, कुरान पढ़ के कभी किसी पैगंबर के बारे में गलत माना मत लीजिएगा। मैंने कहा ये जो आप बात कर रहे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और उनको जन्नत से निकाल दिया गया, आप यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हो, क्या उनके सामने आप ये बात कर सकते? तो हैरान रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया। लगे ये बात आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ हाँ, आप बताएं ना। अगर कहेंगे ये कुरान में लिखा है, मैंने कहा कुरान में लिखा है, तो आप बताएं, आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने ये बात कर सकते हैं? कहा, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप ये बात कर सकते हैं? मैंने कहा तो अब मेरे सामने कैसे ये बात कर रहे हैं? कुरान की तफसीर आप ऐसे कैसे बयान कर सकते हैं? किसी और के सामने आप ये बात कैसे बयान कर सकते हैं? जब आप उन साहिबैन के सामने, उन हजरात के सामने ये बात बयान नहीं कर सकते, तो आप किसी और के सामने ये बात क्यों बयान कर रहे हैं? चुनाचे कुरान का ऐसा मतलब जो कि बाज़े हजरात ने यहाँ पर लिया है। चुनाचे इस आयत का एक मतलब लिया गया, और उस आयत का जो मतलब लिया गया वो रिवायात में आया है। हजरत हवा की औलाद होती थी, वो औलाद मर जाती थी। जो भी औलाद होती मर जाती, जो भी औलाद होती मर जाती। तो हजरत हवा को जब हमल हुआ और हमल भारी हुआ, तो शैतान उनके पास आया, तो कहने लगा कि देखो बात ये है कि तुम्हारा जो बच्चा है ना वो मेरी तरह हो जाएगा, इन्हें उसके सींग निकलेंगे, और सींग निकलेंगे तो वो तुम्हारे पेट को फाड़ेगा, और पेट फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। नंबर 1 तुम भी मर जाओगे, नंबर 2 तुम्हारी औलादें भी ऐसी वैसी हो जाएंगी। चनाचे शैतान ने हजरत हवा को बहकाया। कहा तो इससे बचने का रास्ता क्या है? कि इससे बचने का रास्ता ये है कि मेरा नाम है हारिस, तो आप उसका नाम अब्दुल हारिस रख दें। चनाचे जब वो बच्चा पैदा हुआ, तो हजरत हवा ने जल्दी से उसका नाम अब्दुल हारिस रख दिया, तो वो बच्चा बच गया। पहला जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम अब्दुल हारिस नहीं रखा, तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो बच्चा मर गया। फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो हमल हुआ, तो शैतान ने यही कहा, तो उन्होंने अब्दुल हारिस रखा नाम, तो बच्चा जो है वो जिंदा रहा। तो इस वाक़े का जिक्र है। ठीक है जी, इस वाक़े का जिक्र है।
चुनाचे इस वाक़े को ज़हन में रखें और ज़हन में रख के अब ये वाली आयत पढ़ें। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया, वजअल मिनहा ज़ौजहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन ख़फ़ीफ़न फ़मर्रत बिही, उससे फलम्मा अस्क़लत, जब वो भारी बोझल हुई, दअवल्लाह रब्बहुमा लइन अतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, आप सेहतमंद देंगे बच्चा तो हम शुक्रगुजारों में से होंगे। फलम्मा आताहुमा सालिहा, जब उनको सेहतमंद बच्चा दिया, जअल लहु शुरका फीमा आताहुमा, ठीक है, वो शरीक ठहराने लगे जो उनको दिया था। शुरका अफीमा आताहु, ये रिवायत इब्ने कसीर ने जिक्र की है। ठीक है जी। बाज़ हजरात ने इसकी तौसीक भी की है, लेकिन आप हजरात को इस नोयत की रिवायात से परेशान नहीं होना, कभी भी परेशान नहीं होना, इसलिए कि मैं इस तरह के मौजू को पहले 2 मरतबे समझा चुका हूँ, आज तीसरी मरतबे भी समझाता हूँ। ज़हन में रखिएगा, जब भी इसराइली रिवायत आती है तो इसराइली रिवायत ऐसे घड़ी जाती है कि वो आयत के ऊपर पूरी फिट बिठाते हैं, फिट बिठाते हैं। ऐसे लगता है ये आयत वाक़यतन इसी कहानी के बारे में नाज़िल हुई थी। उस आयत का ऊंच-नीच, 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 ऊंच-नीच वो ना बिल्कुल उसके मुताबिक बिठाते हैं। तो ऐसा लगता है हाँ, 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 ये देखो ये बिल्कुल यही वाक़या है, बिल्कुल ही। तो ये आयत चल रही है, इस्राएली रिवायत बिल्कुल इसके मुवाफ़िक बिठाते हैं, क्योंकि आपने घड़ना है, आपने कौन-सी उसकी ऐसी तफ़सीर बयान करनी है। अगर वाक़तन ऐसा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी तफ़सीर ये फरमाते ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तफ़सीर ये फरमाते। चुनाचे बाज़ हज़रात इसी में गुमराह हुए और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर शिर्क तक के तान लगाए और तरह-तरह की बातें इस नौयत की कि जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात आली जो है मुत्तहिम हो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात आली के ऊपर तोहमत लगे। तो चुनाचे इस्राएली रिवायत को बिल्कुल इसके फिट बिठाया और चुनाचे खुद इब्ने कसीर ने फरमाया कि ये रिवायत मालूल है 3 वजूहात की बुनियाद पर। हम उन तीनों वजूहात पे नहीं जाएँगे। पहली बात तो ये रिवायत कमज़ोर है, ठीक है? दूसरी रिवायत अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है और अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात खुद से नहीं बने हुए, कुरान को देख के ही बने हुए हैं, ठीक है? तो ऐसा मानना लेना जो कि कुरान की ही माना के खिलाफ हो, वो कैसे दुरुस्त हो सकता है, ठीक है? और तीसरा ये है कि इस्राएली रिवायत है, ठीक है? और इस्राएली रिवायत जब कुरान ही के खिलाफ हो तो वो नाक़ाबिल क़बूल है। लेकिन अब हम इस आयत को समझेंगे कैसे? चलिए जी, आएँ जी समझते हैं इस आयत को। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोनों किस्म की तफ़सीरें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और एक जो एहतमाल है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप हज़रात समझेंगे इंशाल्लाह आपको इसमें मज़ा आएगा। देखिए मैंने आयत अलग-अलग करके लिखी है ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़न का शिकार रहा हूँ। देखिए कुरान को समझने के लिए सिर्फ़ आपको उर्दू तर्जुमा का पता होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अरबी ताबीरात से आपको वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इस्राएली से क्या मुराद है? जी, अच्छा सवाल है, मुझे अंदाज़ा नहीं। इस्राएली रिवायत वो जो कि कदीम लोगों ने अपनी कुछ रिवायात बयान की हुई हैं। जैसे हम कहते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, ठीक है? लेकिन इसके अलावा हम अरब के वाक़यात पढ़ते हैं, अरब के वाक़यात सुनते हैं, अरब की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो उनको हम कहते हैं तारीखी रिवायत, ठीक है? हज्जाज इब्न यूसुफ ने इतने बंदे कत्ल किए, तारीखी रिवायत है, ठीक है? लेकिन ऐसे बनी इसराइल में कुछ कहानियाँ मशहूर थीं, उन कहानियों को इसराइली रिवायात कहते हैं। चूँकि इस्लाम से पहले मज़हब जो था वो ज जो भी मज़हब था, वो ईसाइयत था, यहूदियत था, तमाम मज़ाहिब का ताल्लुक इसराइल से था, ठीक है? बनी इसराइल से था, तमाम मज़ाहिब का ताल्लुक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले।
تو ان میں جو کہانیاں مشہور تھیں ان کو روایات اسرائیلیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی کچھ بھی بنا لے، کیونکہ ان کی اپنی آسمانی کتاب کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو روایات کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا؟ لہٰذا محض ان کہانیوں کی بنیاد کے اوپر ہم قرآن کی تفسیر نکالیں گے، یہ کسی درجے میں بھی درست نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھیں کیسے؟ دیکھیے جی، اس آیت کے اندر کہیں بھی حضرت آدم کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو بیان جنس پہ رکھتے ہیں تو سارا معاملہ ہو جائے گا۔ والذی خلقکم، تم کو پیدا کیا۔ اب تم کو پیدا کیا یا تم سب کو پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، یعنی انسان کی بنیاد جو ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجعل منها زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی بنتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرد نکاح کرتا ہے، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ فلما تغشاہا، جب وہ شخص اس عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ فلما اسقلت، جب وہ بھاری بھرکم ہوتی ہے، ظاہر بات ہے تکلیف میں آتی ہے، تو دعوا اللہ ربہما، تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں شکر گزار، اب صحت مند اولاد دیں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایشرکون، یہ قرینہ ہے، ایشرکون، یہ کیا شرک کرتے ہیں، ما لا یخلق، اور یعنی شریک ٹھہراتے ہیں اس کو جس نے پیدا بھی نہیں کیا اور وہ خود پیدا شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مطلب ہو گیا کہ جب ہم بیان جنس کرتے ہیں، یہ ایک معنی، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں پر نہ حضرت آدم کا ذکر ہے نہ حضرت حوا کا ذکر ہے، یہاں پر جنس کا ذکر ہے کہ مذکر اور مؤنث ملتے ہیں، اس کے پیچھے یہ چیز ہوتی ہے، جب وہ مشکل میں آتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جیسا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ تو ایک جنس انسانی کا بیان، تو جنس انسانی میں دو نو ہوتی ہیں، دو جینڈرز ہوتی ہیں، ایک جینڈر مذکر ہے، دوسری مؤنث ہے۔ مذکر اور مؤنث جب الٹیمیٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کچھ معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں جب مشکل آتی ہے تو وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ہم ان کے رجوع کے مطابق کام کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ ایک جنرل پرسپیکٹو ہے قرآن کا جو کہ صاف اور دو ٹوک ہے، بالکل واضح ہے۔ لہٰذا یہاں پر خود ہی حضرت آدم کو نکالنا، خود ہی حضرت حوا کو نکالنا اور خود ہی ان کو مشرک ٹھہرانا، یہ سارا اپنی طرف سے ایک خاص قسم کی بہتان ہے جو کہ انبیاء کے خلاف اسرائیلی کرتے رہے ہیں، لہٰذا وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ لہٰذا قرآن کے نظریے کے مطابق ہم ان آیات کی تفسیر کریں گے، اسرائیلی نظریے کے مطابق ہم تفسیر نہیں کریں گے۔ یہ اس کے ایک مطلب ہو گیا جو اس آیت کا بے غبار مطلب ہے اور صاف اور واضح اور دو ٹوک مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ، جنس کے لیے جعل لہ شرکا، جی ہاں، جعل لہ شرکا، ہاں اچھا سوال ہے، یہ میں نے وہاں پر پیچھے حاشیے میں لکھا ہے، جعل یعنی جنس کے اندر دو نوعیں ہیں، دو جینڈرز ہیں، مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے۔ اس جنس کو جب ہم نے دو جینڈر میں تقسیم کیا تو دونوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، تو جعل لہ شرکا اس دونوں جینڈر کا بیان، مذکر مؤنث دونوں کا بیان۔ لہذا جعلا سے آدم اور حوا مراد لینا یہ اپنا اسرائیلی مطلب ہے، یہ کوئی قرآن کا مطلب نہیں ہے، سمجھ رہے جی؟ بھائی کسی کو بات ہضم نہ ہو رہی ہے تو دوبارہ بات کر سکتے ہیں، تیسری بار بات کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتا ہوں، لہذا اس بات کو ہضم کریں، اس کو ایسے نہیں چھوڑیں۔ لا الہ الا اللہ، ایک معنی اس کا یہ ہو گیا جی۔ آئیں جی دوسرے معنی کی طرف، اس کو میں تھوڑا سا ریز کروں۔
میرا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ وہ سارے مطالب ہیں جو کہ مفسرین کرام نے بیان فرمائے. کافی تفصیل ہے، کہ میں نے پڑھا بہت زیادہ ہے تو میں نکالوں گا بھی اب اس کو، تو آپ کو سننا پڑے گا. انشاءاللہ آپ لوگ بور نہیں ہوں گے، سمجھ میں آئے گا. لو بھائی آگے بڑھتے ہیں. پہلے تھا بیان جنس. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم عربی کی سدھ بدھ نہیں رکھیں گے تو ہم پریشانی کا شکار ہوں گے. دیکھیے یہاں پر اگلی چیز آ گئی، کیا کروں میں، یہ ہے، یہ ہے، اور یہ چلیں جی آئیں دوسرا معنی سمجھے. والذی خلقکم من نفس واحدہ، بیان شخص ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا. وجعل منها زوجہا، اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے. فلما، لما کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک لما انتقالیہ ہے. لما انتقالیہ ہے، یعنی لمبا انتقالیہ کیا ہے؟ انتقال من الشخص الی الجنس، وہ شخص سے جنس کی طرف انتقال کرتا ہے، معنی کو منتقل کرتا ہے. اس کی مثالیں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ موجود ہیں. شریک کرنے کا مطلب نہیں سمجھ میں، یعنی آدم اور بی بی ہوا کو نہ لے تو کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جعل له شرکاء فیما آتاہما، آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ میں یعنی شریک کرنے کا کیا مطلب آپ نے کیا سمجھا اور میں نے کیا سمجھایا؟ مجھے تھوڑا سوال واضح کریں، میں سوال نہیں سمجھا آپ کا. بتائیے اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے ساتھ ترجمہ لکھا میں نے کہ کس طرح شریک کرتے ہیں. بھی اس طرح شریک کرتے کہ یہ اولاد اللہ نے دی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھی دی ہے. اس اولاد کے دینے میں فلاں کا بھی اختیار ہے، فلاں کا بھی اختیار ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ کام تو اس نے کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑے پیر صاحب نے بھی دیا، اس کے ساتھ بڑے پیر صاحب نے بھی یہ کیا وہ کیا. اس لیے اس لحاظ سے کرتے ہیں. تو جعل لہ شرکاء، کہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. صحت اللہ نے دی ہے، نہیں اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں نے بھی دی ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں نے بھی دی ہے. اور دولت پیسہ ملا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے بھی دیا. دیکھیے فلما، فلما کا جو لفظ ہے یہ انتقال من الشخص الی الجنس ہے، اور مفسرین نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے. مفسرین کرام نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے، ابن کثیر سے لے کے آگے جمہور محدثین نے. فلما، دیکھیں جب تک ہم عربی سے واقفیت نہیں رکھیں گے تو ہم اس نوعیت کے اسرائیلی اشکالات سے پریشان ہو جائیں گے. چنانچہ فلما تغشاہا، تو یہاں پر جنس کا بیان آ گیا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے وہی مطلب آ گیا جو میں نے بیان کیا. پہلا مطلب میں نے من نفس واحدہ سے جنس مراد لیا، اور دوسرا مطلب یہ مراد لیا فلما تغشاہا، تو جنس مراد لیا کہ جب مرد عورت کو ڈھانپتا ہے تو حملت خف فلما اسقرت اتیتنا لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء، یعنی دونوں مذکر مؤنث. تو یہ ٹھیک ہے. بعض حضرات نے کہا کہ جعلا سے مراد یہاں پہ یہود اور نصارہ مراد ہے. بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جعل لہ شرکاء فیما آتاہم. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کا یہ تو بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی مکمل. ایک منٹ، یہ بات ہوگی مکمل. ہم اس کا جو معنی اسرائیلی معنی لیا جاتا ہے، ایک
ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں پر جو بات آئی ہے ہمارے سامنے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، تو یہاں پر وہ ساری کی ساری بات ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ فلما سے یہ یہاں پر بیان جنس آ گیا، ٹھیک ہے جی، بیان جنس آ گیا اور یہ ساری کی ساری بات ہو گئی، لیکن بعض حضرات نے ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے، لیکن وہ معنی راجح نہیں ہے، لیکن اگر یہ معنی بھی مراد لے لیا جائے کہ اس سے حضرت ہوا اور یہ والا مراد ہے اور انہوں نے عبد الحارث رکھ لیا، تو اس کے اوپر بھی دو باتیں ہیں، چنانچہ وہ دونوں باتیں سمجھ لیں، یہ میں نے یہاں پہ تفسیر لکھی ہے ساتھ ساتھ میں، اور اس کے اندر کچھ باتیں ہیں۔ جعلہ، جعلہ کی ضمیر تثنیہ کی جانب ہے، کہ بعض اس طرف گئے کہ آدم اور ہوا مراد ہیں، لیکن قول محقق یہ ہے کہ بنی آدم میں ہر نفس اور زوج نفس مراد ہے، یعنی بعض تابعین سے بھی یہی منقول ہے۔ قال الحسن والقتادہ الضمیر فی جعل عائدا الی النفس وزوجہ من والد آدم لا الی آدم و ہوا، امام جساس ابو بکر جساس نے لکھا ہے احکام القرآن کے اندر، ٹھیک ہے جی، یہ بہت اہم بات ہے۔ جعل الزوج والزوجۃ للہ شرکاء، تفسیر کبیر امام رازی نے ان القفال، ٹھیک ہے جی، امام قفال کا حوالہ دیا ہے، تو یہ تھوڑا سا خشک ہو رہا ہے لیکن مضمون بہت اہم ہے، کہ ملحدین کو اس درجے کی، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی ملحد نے اس آیت کو لے کے اعتراض کیا ہو، لیکن ملحدین اس نوعیت کا اعتراض کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا کس نوعیت کا معنی بھی لیا گیا۔ امام راضی نے قفال کے حوالے سے لکھا ہے، یہ قصہ بطور تمثیل کے مشرکین کو بیان کر کہ مشرکین کے عام حالات کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جواب حاضر جواب فی غایت الصحت والسداد، ٹھیک ہے، امام کبیر نے امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے۔ دیکھیے جی، چنانچہ میں نے یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا ہے، طریق پیدائش اور انتقال من الشخصی الی الجنس، یہ میں نے ذکر کیا، اس کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ تمثیل بلائے اہل کفر، یہ اہل کفر کے لیے تمثیل ہے، اہل کفر کے لیے ایک مثال ہے، حقیقت بیان نہیں ہے، جیسے کہ اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا قرینہ کیا ہے، اس کا قرینہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا، لیکن بنیادی بات اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہو، بنیادی بات آپ لوگ سمجھیں، لیکن بطور مثال، ایک مثال ہے تفسیر محمود کے اندر، حضرت مفتی محمود صاحب نے لکھا، اور معالم التنزیل کے اندر، معالم العرفان کے اندر لکھا، اور بہت سی تفاسیر ہیں، اس کے اندر جو ایک بات لکھی ہے، اگرچہ میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی وہی معنی مراد لیتا ہے، وہ ضعیف اور کمزور روایت، معلول روایت کو لے کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھیں ذرا، حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں جب لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے حقیقت میں کوئی شرک نہیں کیا تھا، بلکہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اس کا نام عبد الحارث رکھنا، شیطان ملائکہ میں حارث کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور یاد کیا جاتا تھا، اس تسمیہ میں شرک کی ہلکی سی بو تھی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں کی معمولی غلطی کو بھی سخت الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ،
کہ بھئی وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر قادر نہیں، حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو قادر مطلق نہیں سمجھتے تھے، ایسا نہیں، بس ایک خیال آیا تھا۔ تو خیال بھی کیوں آیا بھئی؟ حتی اذا استیأس الرسل، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول جو ہے وہ مایوس ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ دربار الہی کے مقربین کی شان رفیع ہوتی ہے، ان سے چھوٹی چھوٹی غلطی بھی خلاف توقع ہے اور قرب کامل کے تقاضوں سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ایک مفسرین حضرات نے لکھی ہے، لیکن یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ یہ تعویل بالکل اپنی جگہ پہ بالکل برحق ہے، لیکن چونکہ واقعہ ایسا نہیں ہے، اس لیے یہ تعویل بھی درست نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ واقعہ وہی ہے کہ یہ چیز بیان تمثیل ہے، مثال کا بیان ہے، اور مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی شرک کیا تھا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آگے کرینہ پڑھتے ہیں۔ اس بات کا کرینہ کیا ہے؟ اس بات کا کرینہ یہ ہے کہ پیچھے تو اللہ نے جنس کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مطلقاً بات ذکر کی ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ابتداً شرک جنس سے ہوتا ہے، اور جنس سے اس کی جینڈر یعنی انواع میں میں منتقل ہوتا ہے، اور انواع میں منتقل ہونے کے بعد پھر وہ آگے چلتا ہے، اور نسلوں کی نسلیں اور ذریت کی ذریت جو ہے وہ اس کو لے کر چلتی ہے۔ ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، اگر اسی پہ دماغ تھک گیا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چلے جی، ابھی تھک گیا ہے تو انشاءاللہ آگے سمجھ میں آ جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جعل لہ شرکا، بعض حضرات نے لکھا ہے جعل لہ شرکا، جعل لہ شرکا کا مطلب ہے جعل من ذریتہ، شرکا، جعل من ذریتہ شرکا، کہ ان کی ذریات میں سے ایسے ہی جوڑوں نے شرکا بنانا شروع کر دیے۔ چنانچہ جب حمل ہوتا ہے، جب عورت نازک موڑ پہ ہوتی ہے، جب گھر کے اندر معاملات گڑبڑیشن میں چل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت دونوں کا معاملہ اور دونوں کا نظریہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے اور تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت میں لوگ مختلف قسم کے کام کر جاتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ چلے جی، آگے اللہ فرما رہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ایشرکون، کیا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، اس کو، لا یخلق شیئا، جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، یعنی مراد یہ ہے کہ خالقیت کے لیے قدرت خلق ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ خالق بنا لیتے ہیں اس کو جس کے اندر قدرت خلق نہیں ہے، بلکہ وہ خود مخلوق ہوتے ہیں۔ تو ایک اصول بیان کیا کہ کریٹر کبھی بھی کریٹڈ نہیں ہو سکتا، کریٹر کبھی بھی خود کریٹڈ نہیں ہو سکتا، یہ ایک اصول بیان کیا، ٹھیک ہے، اور یہ اصول واضح اور مستحکم ہے، مسلم ہے کریٹر کے لیے۔ چنانچہ جو اپنے ہاتھ سے کسی کو معبود بنا لیتے ہیں، جو اپنے سوچ سے کسی کو نفع اور نقصان کا مالک بنا لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، اور جو نہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ ان تدعوہم الی الہدا، اے پیغمبر، اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی دعوت دو، ان تدعوہم، اگر تم ان کو دعوت دو، الی الہدا، صحیح راستے کی، لا یتبعوکم، وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے،
سواء علیکم برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم کہ کیا تم ان کو دعوت دو، ام انتم صامتون یا آپ خاموش رہو. یعنی وہ لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہیں اپنے کفر کی ڈھٹائی میں، وہ ڈٹ چکے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں نے لکھی ہے، اس کو آپ دیکھیں، تدعوہم الی الہدی. اس کے ایک معنی تو یہی ہے کہ اگر تم انہیں اس غرض سے پکارو کہ یہ تمہیں کوئی راہ بتلائیں گے تو تمہارا کہنا یہ نہ کر سکیں، یعنی راہ نہ بتلا سکیں. اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر تمہیں اس لیے پکارو کہ تم انہیں راہ دکھلاؤ تو یہ تمہارے کہنے پر نہ چلے، یعنی ہدایت پر عمل نہ کر سکے. تو یہ دیکھیے، یہ معنی دو معنی ہے. یعنی ایک تو مشرکین کو مخاطب ہے، ان تدعوہم یعنی اے مشرکین، تدعوہم الی الہدا تم ان کو پکارو، الی الہدا کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھاؤ، لا یتبعوکم تو یہ تم کو راستہ نہیں دکھا سکیں گے. سواء علیکم برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتم ام انتم صامتون کہ اے کفار تم ان کو پکارو یا تم چپ رہو، یہ تمہارے لیے بالکل برابر ہے. ایک تو مخاطب یہ ہے، اور ایک مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مبلغین ہیں اور اسلام کی پرچار کرنے والے ہیں کہ ان تدعوہم تم ان اہل کفر کو پکارو الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم یہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے کہ ان کی ڈھٹائی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ باتیں حضرت آدم حوا کے لیے کیسے ہو سکتی ہیں. یہ حضرت آدم حوا کے لیے ہونا خلاف واقع ہے، چنانچہ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اوپر حضرت آدم اور حضرت حوا مراد ہو ہی نہیں سکتے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اسی کا رد ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہے، عباد امثالکم وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین جو پکارو، فلیستجیبوا لکم وہ تم کو جواب دیں گے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. اور وہ کیسے ہیں اوہ، ان کی قباحت بیان ہو رہی ہے، ان کی وضاحت بیان ہو رہی ہے. وہ کیسے بیان ہو رہی ہے، کیسے خوبصورت انداز میں بیان ہو رہی ہے. عقلی مثال جو معبودان باطلہ بنا لیتے ہیں. الہم الہم کیا ان کے لیے ہے، ارجلن پاؤں، یمشون بہا جس سے وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدن کیا ان کے لیے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا جس سے وہ توڑتے ہیں، ام لہم اعین کیا ان کے لیے آنکھیں ہیں، یبصرون بہا جس سے وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان کیا ان کے لیے کان ہیں، یسمعون بہا جس سے وہ سنتے ہیں. جن کے پاس بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں، بنیادی سمجھ ہی نہیں، نہ وہ سمیع ہے نہ وہ بصیر ہے. ٹھیک ہے، نہ وہ ناصر ہے نہ وہ حامی ہے نہ وہ مددگار ہے. کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے. جب کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کسی نے سورج کو دیوتا بنایا، کسی نے چاند کو دیوتا بنایا، کسی نے کسی بت کو بنایا، دیکھو تو صحیح کہ بنیادی مدد کے ارکان جس کے پاس ہیں ہی نہیں. تو قل ادعوا شرکاءکم، قل ادعوا شرکاءکم ان سے کہو کہ پکارو، قل ادعو قل کہو، ادعو ادعو پکارو، شرکاءکم اپنے جتنے بھی شریک بنا رکھیں ان کو، ثم کیدون اور پھر میرے خلاف سازش کرو، فلا تنظرون اور مجھ کو ذرا بھی مہلت نہ دو. اصل بات یہ ہے کہ یہ میں نے یہاں پر لکھا نہیں ہے کہ کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا تھا کہ آپ ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی طاقت نہیں، اس وجہ سے ہمارے دیوتا آپ کو معاذ اللہ سزا دیں گے. تو یہ جو انہوں نے بات کی تھی اس کا ایک جواب ہے، اس کا ایک رد ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. یہ دیکھیے تھوڑی سی بات میں نے سائڈ میں لکھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اچھا ہوگا. ان تدعوہم من دون اللہ، اس کی بات لکھی ہے.
یہ جو یہ بات ہے ان الذین تدعون من دون ان الذین تدعون من دون اللہ، اس کا ایک جواب ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ، لیکن یہ کہاں جواب دے پاتے ہیں؟ یہی ایک بات تمہارے دعوے کے بدیع البطلان ہونے کے لیے کافی ہے۔ آگے ہے عباد امثالکم، ان مشابہت انسان ان دیوتاؤں کے مخلوق ہونے پر بے بس اور بے اختیار ہونے پر ہے۔ آگے دیکھیے، یہ میں بناتا ہوں تاکہ کل کو مجھے کسی علماء کے اس میں بیان کرنا پڑے، بات کرنی پڑے، تو ان کے سامنے کچھ ایسی عبارات ہونی چاہیے، تو اس وجہ سے وہ عبارات بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، آپ اس میں اپنے کام کی چیز نکال سکتے ہیں، جن کو عربی نہیں آتی وہ کام کی چیز نکال سکتے ہیں۔ یہ آگے اشارہ ہے جاہلی قوموں کی طرف دیوتاؤں، سورج، چاند، زہرہ، مشتری، آکاش، دیوتا وغیرہ کی جانب ہے۔ ان قانون صادقین، اگر تمہارے معبود تورات میں بغل پرستوں اور بعل پرستوں، بغل نہیں بعل پرستوں، بعل ان کا ایک بت تھا، اور بعل کے نبیوں کے سلسلے میں انہوں نے وہ بیل جو انہیں دکھایا گیا تھا لیا، اسے تیار کیا، صبح سے دوپہر تک بعل کا نام لیا کیے، ایک بال اے بال ہماری سن، پر کچھ آواز نہ آئی، نہ کوئی جواب دینے والا آیا، وہ اس مذبح پر جو بنا تھا کود گئے، اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ان کے اوپر وہ یہ پورا ایک واقعہ ہے، سلاطین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت پورا واقعہ ذہن میں نہیں ہے، میں نے قصص الانبیاء کے اندر بیان کیا تھا، اس وقت واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ خیر اس میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دیگر مفسرین نے اس کو کچھ لکھا نہیں ہے، لیکن میں نے کل جب بنا رہا تھا اس وقت میں نے لکھ دیا تھا، ابھی میرے ذہن میں سے بالکل نکل گیا۔ انشاءاللہ میں یہ بال کا واقعہ آپ کو سناؤں گا، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، ضروری واقعہ ہے، اس کی کچھ چیزیں میرے ذہن سے نکل گئی ہیں۔ تو خیر یہ انہوں نے بال کے حوالے سے جو بات کی، انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، مجھے موقع ہوا تو میں گروپ میں بھی بھیج دوں گا۔ تو ان آیات کے اندر اس چیز کی تردید ہے، اور یہ کچھ حاشیے میں نے لگائے ہیں، ان کی ظاہری ڈٹھائی، مادہ تحقیق اور قبولیت کے حوالے سے جو ساری باتیں ہیں اس کے اندر ذکر ہے۔ تو بنیادی چیز جو آیت کے اندر بنیادی پریشانی تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ ہمارا سبق آج یہیں تک ہے، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔